سوال ہے کہ جماعت کی تعریف کیا ہے؟ جماعت کے لیے امام کون ہوگا؟ جماعت ایک ملک میں ایک ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ کیا بیعت ضروری ہے؟ اور اس میں تھوڑا سا پروفیسر ایک ایڈ کر دوں کہ اسی بنیاد پہ یہ جو داعش کا ایک فنومینا ہم دیکھ رہے ہیں IS، وہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو بھی تھوڑا سا جواب دے دیں، کیونکہ اس پہ بھی لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ وہ بھی خلافت چاہ رہے ہیں اور ایک ملک سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جماعت تو میں نے اس پورے لیکچر میں آپ سے یہ کہا کہ یہ فرقہ کا الٹ ہے۔ ہر وہ شخص جماعت میں ہے جو فرقے میں نہیں ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی کسی فرقے میں جائے گا وہ جماعت سے علیحدگی اختیار کر کے جائے گا۔ اس لیے بڑی سادہ اس کا حل یہ ہے کہ میں آپ کو تفرقہ، جیسے میں نے آپ کو احادیث پڑھ کے سنائی ہے کہ تفرقہ سے آزادی رکھو، بچ کے رہو، ہٹ کے رہو، اپنے آپ کو امت مسلمہ کا جزو کہو، جہاں جائے آپ کو مسلمان نظر آئے۔ میں ایک مثال دے دوں کہ جہاں آپ اترو تو آپ کوئی اپنے گروہ کا آدمی نہ ڈھونڈو، بلکہ آپ کوئی اپنے جیسا مسلمان ڈھونڈو، تو وہ ملینز میں ہوں گے۔ مگر جب ایک مسلمان اترتا ہے کہ میں اپنے گروپ کے ایک مخصوص ساتھی سے جا کے ملوں، تو وہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گروپس کو طاقتور کرتے ہیں، ان کو تقویٰ کے معیار بناتے ہیں اور لوگوں کو خوف دلاتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ شریک نہیں ہوگے تو تم جہنمی ہوگے، ان سے بچو۔ اور داعش اصل میں اگر آپ سچ پوچھو تو یہ کہیں نہیں ہے، ایک انسرجنسی ہے، اور انتہائی بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری چیزوں کو ایمبلم بنا کے آگے بڑھتے ہیں اپنے پرسنل مقاصد کے لیے۔ کوئی شخص بھی کبھی کو خدا کو یوز کر رہا ہے، کوئی پروفٹ کو یوز کر رہا ہے، تو ایز اے ہول میں تو اس شخص کو مسلمان سمجھ ہی نہیں سکتا جس نے اپنے اہل ذمہ کو قتل کیا۔ مسلمانوں کا یہ رول ہی نہیں ہے، دستور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مظلوم کو، دیکھو اسلام وہ مذہب ہے کہ جو کہتا ہے کہ بوڑھیا کو نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو، بچوں کو نہ مارو، جب تک کوئی تلوار تمہارے خلاف نہ اٹھائے نہ اٹھاؤ۔ جو کہتا ہے درخت نہ کاٹو، جو کہتا ہے سرسبز فضلیں برباد نہ کرو، یہ مسلمانوں کے اصول جنگ ہیں، یہ مسلمانوں کے اصول جنگ۔ جب اصحاب رسول جنگ کے لیے جاتے تھے جو ان کو انسٹرکشنز دی جاتی تھی وہ یہ تھے کہ کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھے، اور تو اور دیکھیے وہ جو قاتلہ حمزہ تھی وہ عین میدان احد میں جب حضرت ابو دجانہ کے سامنے آ گئی تو آپ نے تلوار اٹھا لی اور کہا کہ میں رسول اللہ کی دی ہوئی تلوار کو we do not recognize them as Muslims۔ باقی آپ اپنا نام چاہے جو مرضی رکھ لو۔ دیکھو نا، قیامت کے دن جب رسول اللہ اپنی امت کو بخشوائیں گے تو آخر میں جب اللہ کے حضور جائیں گے تو کہیں گے یا پروردگار ابھی بھی کچھ مسلمان باقی ہیں، تو اللہ کہے گا اے محمد میں نے تیری امت کے ایک ایک بندے کو جہنم سے نکال دیا ہے، اب جو باقی ہیں انہیں کتاب نے روک رکھا ہے، یہ تیری امت کی طرح لگتے ہیں مگر یہ تیرے نہیں تھے، یہ کبھی بھی تیری بزرگی تسلیم نہیں کرتے تھے، کبھی بھی یہ اے محمد آپ کی شریعت کو یہ نہیں مانتے تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، بظاہر یہ مسلمان لگتے تھے۔